لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرے سجود بھی حجاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور رحمت کائنات جان عالم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ادب و احترام سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عزت احترام کے لائق میرے محترم سامعین بزرگوں دوستوں اللہ کریم کی توفیق خاص سے میں اور آپ جامعہ مسجد پیر مدرسہ کے خوبصورت ماحول میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں اللہ کریم نماز جمعہ قبول فرمائے اور جمعہ کی جملہ برکات ہم سب کو عطا فرمائے جو باتیں آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنی ہے قابل عمل باتوں پہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے برادران اسلام قرآن مجید میں سے سورہ احزاب کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے آیت کریمہ کا حصہ جو میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا ہے اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں اسوہ حسنہ ہے بہترین نمونہ موجود ہے حضور رحمت کائنات علیہ السلام کی پاکیزہ حیات سرکار دو عالم رحمت کائنات علیہ السلام کی مبارک زندگی آل ایمان کے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ بھی ہے اور دنیاوی اور اخروی کامیابی آل ایمان کی سنت رسول کی پیروی میں مضمر اور پوشیدہ ہے جو شخص جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا پاسدار ہوتا ہے اس طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے جس طریقے کے مطابق ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندگی گزار کے گئے ہیں
یقیناً وہ بندہ اتنا اللہ رسول کے بارگاہ میں قابل اعتبار، قابل عزت اور قابل احترام ہوتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی کا لمحہ لمحہ، لحظہ لحظہ اپنے کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور آپ کی پاکیزہ سیرت کی روشنی میں گزاریں۔ حضور رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ایسا پاکیزہ نور ہے، جو بندہ سنت پہ عمل کرنا شروع کرتا ہے وہ رب ذوالجلال کی رحمتوں کا حقدار بن جایا کرتا ہے۔ آغاز ہم نے کرنا ہے، اس طریقے کے مطابق زندگی ہم نے گزارنی ہے، اللہ اس طریقے کے مطابق چلنے کی برکتیں، رحمتیں ہمیں عطا فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ آقا حضور رحمت کائنات علیہ السلام کی سنتیں کثیر تعداد میں ہیں۔ حضور کی سیرت کے مختلف گوشے ہیں جو علماء نے اپنی کتب میں تحریر فرمائے ہیں۔ اگر کوئی انسان ترقی کی منازل دنیا میں طے کرنا چاہتا ہے تو وہ آئے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر کے اس پہ عمل کرے۔ اگر کوئی شخص دنیا اور آخرت دونوں بہتر کرنا چاہتا ہے تو رسول پاک سرور کائنات علیہ السلام کی حیات مبارکہ سیرت طیبہ ایسے انسان کو بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کا درس دیتی ہے۔ اللہ کے نبی سرور کائنات علیہ السلام کی سنتوں کے حوالہ سے 2 جمعات پیچھے بھی ہم نے بہت ساری گفتگو سماعت فرمائی۔ آج اسی عنوان سے چند باتیں مزید آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ یہ زندگی ہماری عارضی ہے، ایک نہ ایک دن ہر شخص نے اس دنیا سے جانا ہے۔ کیوں نہ ایسے اعمال کریں، ایسے کام کریں زندگی میں کہ ہماری اس زندگی کا مول اللہ کی بارگاہ میں بڑھ جائے اور اللہ ہماری بخشش و مغفرت فرما دے۔ میں نے عرض کیا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے تو سنتیں پیدا ہونے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہیں، فرائض واجبات بالغ ہونے کے بعد لازم ہوتے ہیں۔ انسان دنیا میں آیا، پہلا کام سنت اس کے لیے یہ شروع ہو گیا کہ اس کے ساتھ رہنے والے اس کے اعزاء و اقارب میں سے دائیں کان میں اذان کہتے ہیں، بائیں کان میں اقامت کہتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے آنے والے انسان کو دنیا میں آ رہا ہے تو محمد عربی کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ اب انسان جوں اپنی زندگی کے مراحل میں بڑھتا ہے، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے تک جاتا ہے، تو اس کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن پیدائش کے وقت ہی اس کے کان میں یہ اذان و اقامت کا سلسلہ جاری کر کے بتا دیا گیا کہ وہ زمانے میں کوئی عام انسان بن کے نہیں آ رہا، وہ کائنات میں اس عظیم آقا کا غلام بن کے آ رہا ہے جس کی خاطر رب نے کل کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ گویا آتے ہی یہ پیغام دے دیا کہ جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھنا ہے اس نبی کی سنتوں کی پاسداری بھی کرنی ہے۔ فرائض و واجبات بالغ ہونے کے بعد ہیں، لیکن سنن اور طریقہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مطابق چلنا بچپن سے شروع کر دینا ہے۔ آقا حضور رحمت کائنات علیہ السلام نے بچپن کی اس عمر میں جب بچے دودھ پیتے ہیں، زمانے والوں کے سامنے اپنی سیرت کا اور اپنی سنت کا ایک درس رکھا ہے۔ آئیے آپ احباب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جب ہمارے حضور علیہ السلام حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ہاں پرورش کے لیے تشریف لے گئے، حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا حضور رحمت کائنات علیہ السلام کو دودھ پلاتی، ایک جانب سے آپ دودھ پیش فرماتی، سرکار نوش فرما لیتے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی دوسری جانب حضور رحمت کائنات علیہ السلام کو پیش فرماتی تو آقا کریم علیہ السلام دودھ نوش کرنے سے انکار کر دیتے۔ گویا آتے ہی زمانے کو یہ پیغام دیا ہے، میں محمد الرسول اللہ زمانے میں عدل و انصاف کا پیکر بن کے آیا ہوں،
ایک سائڈ سے دودھ پینا میرا حق ہے، دوسری سائڈ سے دودھ نوش کرنا میرے دوسرے بھائی کا حق ہے۔ میں محمد بچپن کی اس عمر میں عدل و انصاف کی اور مساوات کی اعلیٰ مثال زمانے میں رکھ رہا ہوں، تاکہ میرے چاہنے والے قیامت تک آنے والے انسان عدل و انصاف کا دامن تھام کے رکھیں۔ حضور رحمت کائنات علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ جانے کائنات رحمت کائنات علیہ السلام نے بچپن میں ہی تعلیم و تربیت اور تبلیغ کا آغاز کر دیا۔ ہمیں یہ بتایا ہر موقع، ہر لحظہ، ہر عمر کے حصے میں عدل و انصاف اور مساوات کا دامن تھامنا ہے۔ آقا حضور رحمت کائنات علیہ السلام نے جب قبیلہ بنو مخزوم کی ایک خاتون چوری کا ارتکاب کرتی ہے، یہ قبیلہ بڑا بااثر، صاحب ثروت اور دولت مند شمار ہوتا تھا اس زمانے میں عربوں میں۔ تو اس قبیلے کے افراد نے حضور رحمت کائنات علیہ السلام کی خدمت میں سفارش پیش کی کہ ہم چونکہ بڑے قبیلے کے لوگ ہیں، اگر شرعی طور پہ حد نافذ کی گئی چوری کی تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم زمانے میں رسوا ہو جائیں گے، کرم فرمائیں، معافی عطا فرما دیں۔ جس صحابی رسول کے ذریعے سفارش کی گئی وہ جب حضور کے سامنے پیش ہوئے، یہ بات عرض کی سفارش کے طور پہ، رسول کریم رحمت کائنات علیہ السلام کا چہرہ انور جلال اور غصے کی وجہ سے متغیر ہو گیا رنگ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، میری بارگاہ میں سفارش لے کر آنے والوں اور اپنے قبیلے کی خاتون کو معافی دلوانے والوں، غور سے سنو، یہ تو قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت ہے جس نے چوری کا ارتکاب کیا ہے۔ لو انا فاطمہ بنت محمد سرقت لقطع محمد یدہا او کما قال۔ حضور فرماتے ہیں اگر میری لخت جگر فاطمہ بھی چوری کا ارتکاب کر لیتی تو میں محمد الرسول اللہ عدل و انصاف کا دامن تھامتے ہوئے اپنی لخت جگر کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ یہ تو قبیلہ بنو مخزوم کی خاتون ہے، شرعی طور پہ حد نافذ ہو کے رہے گی۔ سرکار نے زمانے کو یہ پیغام دیا ہے، عدل ہمیشہ اسی کا بول بالا ہوتا ہے، انصاف ہمیشہ بلند ہوتا ہے، مساوات ہمیشہ ہر انسان کو عزت اور عظمت عطا کرتی ہے۔ اس لیے میں محمد الرسول اللہ عدل و انصاف اور مساوات کا پیکر بن کے آیا ہوں۔ حضور رحمت کائنات علیہ السلام تشریف فرما ہے، آقا کریم رحمت کائنات علیہ السلام کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے۔ انہوں نے اپنی مبارک انگلی میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ امت مسلمہ پہ جو مرد ہیں ان پہ سونا پہننا شرعی طور پہ حرام ہے۔ ایک قطرہ پہنیں گے تب بھی حرام، اور ایک ماشا پہنیں گے تب بھی حرام، ایک تولا پہنیں گے تب بھی حرام، ایک انگوٹھی پہنیں گے تب بھی حرام۔ مردوں پہ سونا پہننا یہ ہمارا دین اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے۔ اب جو شخص جتنا زیادہ سونے کی طرف راغب ہوگا، شادی بیاہ کا موقع ہو یا دیگر ہماری تقریبات ہوں، اگر ہم ان میں سونا پہنتے ہیں یا کوئی بھی شخص سونا پہننے کا شوق رکھتا ہے اور ایسے مواقع پہ سونا اپنے جسم کے ساتھ لگاتا ہے، پہنتا ہے، جتنے لمحات وہ پہنے رکھے گا ہر لمحہ اس پہ نحوستیں اور رب کی طرف سے لعنتیں برستی رہتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رب اور اس کے رسول نے امت کے مردوں پہ سونا پہننا حرام قرار دے دیا ہے۔ چاندی پہن سکتے ہیں اور وہ بھی اتنی زیادہ نہیں۔ چاندی کے لیے بھی علماء نے لکھا ہے، سنت عمل یہ ہے کہ چاندی تقریباً 4 ماشے کے قریب ہو تو وہ مرد پہن سکتا ہے۔ خواتین امت مسلمہ کی چاہے سونا پہنے چاہے چاندی پہنے، جس طرح کے زیورات استعمال کرنا چاہیں ان کو اجازت ہے۔ صحابی حاضر ہوئے، سرکار نے ان کی انگلی میں دیکھا کہ انہوں نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور سونے کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس انگوٹھی کو ان کی انگلی سے اتارا اور ایسے پھینک دیا، اور حضور وہاں سے آگے چل دیے، تشریف لے گئے۔ اب دیکھیے صحابہ کرام علیہم الرضوان وہاں موجود تھے،
صحابہ میں سے کسی صحابی نے اس صحابی کو مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمہاری انگلی سے انگوٹھی اتار پھینکی ہے، تم ایسا کرو اس انگوٹھی کو اٹھا لو، اپنے دیگر معاملات زندگی میں یا اپنے اہل خانہ کی ضروریات میں اس کو صرف کر لینا، اٹھا لو، پھینکو نہ۔ اب یہاں پہ آ کے عشق کا امتحان دیکھیے، اور حضور رحمت کائنات علیہ السلام کے صحابہ کا رسول کریم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جو تعلق ہے محبت والا، اس کو مظاہرہ کیجیے۔ صحابی عرض کرنے لگے، اے مجھ سے یہ بات کہنے والوں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ناپسند کردہ انگوٹھی کو دوبارہ اٹھا کے اپنے گھر والوں کی ضروریات میں صرف کر لوں، میری بات غور سے سنو۔ میرا محبت والا رشتہ جو حضور سے ہے اور جو میری ایمانی غیرت ہے، وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی جس چیز کو اللہ کے رسول ایک دفعہ پھینک دیں میں دوبارہ اس کو اٹھا کو اپنی ضروریات میں صرف کروں۔ یہ تھا صحابہ کا محبت رسول والا جذبہ، یہ تھا صحابہ کے سینوں میں عشق رسول، جس کی وجہ سے زمانے میں حضور کے صحابہ عزت اور عظمت والا اعلیٰ منصب حاصل کر چکے ہیں۔ اسی لیے ہمارے حضور نے صحابہ کے ان جذبات کو دیکھ کر، محبت رسول میں ان کو سرشار دیکھ کر ارشاد فرمایا، اگر کائنات کا کوئی انسان میرے صحابہ سے بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، حدیث رسول ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ احد پہاڑ جتنا سونا کسی کے پاس ہونا بڑا مشکل ہے، تقریباً 15 کلومیٹر پہ محیط ہے احد پہاڑ۔ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ احد پہاڑ جتنا سونا رب کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کرے تو وہ بندہ پھر بھی میرے ایک صحابی کے پونے کلو رب کی بارگاہ میں خرچ کیے ہوئے کے برابر اجر و ثواب نہیں پا سکتا۔ تقریباً 3 پاؤ اگر ایک صحابی رب کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کرے کوئی چیز، اور ادھر دوسری سائڈ پہ ایک بندہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، سرکار فرماتے ہیں میرا صحابی جو 3 پاؤ شے رب کی بارگاہ میں خیرات کرے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں اعلیٰ منصب پہ فائز ہوگی، جبکہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے والا اس جتنا ثواب بھی نہیں پا سکتا۔ حدیث کا اگلا حصہ حضور نے فرمایا 3 پاؤ تو بہت زیادہ ہے، اگر میرا صحابی 3 پاؤ کے نصف جتنا بھی رب کی بارگاہ میں کوئی چیز خیرات کر دے، جتنا ثواب اللہ میرے صحابی کو عطا فرماتا ہے، احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کرنے والے کو اللہ اتنا ثواب بھی عطا نہیں فرماتا۔ یہ اعزاز ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا، اسی لیے سرکار نے انہیں عزت اور عظمت سے نوازا بھی ہے۔ حضور کے صحابہ ہر لحاظ سے عزت اور عظمت کے حامل ہیں۔ آپ نے حدیث سماعت فرمائی، صحابی نے فرمایا میری ایمانی غیرت اس چیز کا گوارا نہیں کرتی جس چیز کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام پھینک دیں میں دوبارہ اٹھا کے اس کو پہن لوں یا اپنے گھر والوں کی ضروریات میں صرف کر دوں۔ آج ہمیں ایسا مومن ہونا چاہیے، جس چیز سے اللہ رسول نے منع کر دیا ہے اس چیز سے رک جائیں، جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کی طرف راغب ہو جائیں، اللہ آپ کی زندگی میں رحمتیں اور برکتیں پیدا فرما دے گا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانوادہ رسول کے عظیم چشم و چراغ گزرے ہیں۔ حضرت امام سخاوی نے القول البدی میں حضرت امام زین العابدین کا ایک قول نقل فرمایا ہے، بڑی خوبصورت بات ہے۔ کسی نے پوچھا اے امام زین العابدین، جب ایسا زمانہ آ جائے جس زمانے میں ہر شخص یہ کہتا ہو میں اچھے فرقے پہ ہوں، میں جس جماعت کے ساتھ منسلک ہوں وہ جماعت جنت میں جائے گی، جب ایسا ماحول معاشرے میں پیدا ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ہمیں کوئی ایسی علامت بتائیں کہ ہم علامت سے پہچان سکیں یہ لوگ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، کس جماعت کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ انہوں نے ارشاد فرمایا جو اہل سنت و جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا وہ یقیناً نجات پانے والوں کے ساتھ ہوگا۔ سوال کرنے والے نے پھر عرض کی حضور جب ہر شخص ہی اپنے آپ کو سنی کہلاتا ہو، ہر شخص ہی یہ کہتا ہو میں جماعت سے منسلک ہوں، تو ایسے ماحول میں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ بندہ حقیقت میں نجات پانے والوں کے ساتھ ہے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والی جماعت اس کی ہے۔
حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر ایک علامت بڑی خوبصورت بتائی. انہوں نے ارشاد فرمایا، اے سوال کرنے والے، من علامات اہل سنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات ذہن میں رکھو، اہل سنت و جماعت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہوں گے. جس جماعت کے لوگ، جس فرقے کے لوگ، جس مسلک کے لوگ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام کثرت سے پڑھ رہے ہوں، سمجھ لینا وہ لوگ، وہ جماعت، وہ مسلک دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. ایسے بندوں کے ساتھ منسلک ہو جانا. تو ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت اور سنگت اختیار کرنی چاہیے جنہیں رسول کریم علیہ السلام کی ذات سے بھی گہری وابستگی ہو، سرکار کے ساتھ گہرا محبت والا رشتہ ہو، اور ساتھ ساتھ جن کی زبانوں پہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام جاری ہوتا ہو. ایسے لوگوں کی صحبت میں خود کو رکھنا بھی چاہیے اور اپنی نسلوں کو بھی ایسے لوگوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے کی تلقین کرنی چاہیے. صحبت سالے ترا سالے کنت، صحبت تالے ترا تالے کنت. اچھے کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے، برے کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے. میں عرض کر رہا تھا سنت رسول پہ عمل کرنا بڑا ہی اہم ہماری زندگی کا چیپٹر ہے. اس طریقے کے مطابق زندگی کو گزاریں جس طریقے پہ، جس رستے پہ ہمارے حضور زندگی گزار کے چلتے ہیں. میں نے ایک ولی اللہ کا قول پڑھا ہے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا ہم گھر بناتے ہیں اور گھر میں روشن دان بھی رکھتے ہیں، کھڑکیاں بھی رکھتے ہیں. ظاہر ہے اس وقت کی ضرورت ہے، ہوا کے لیے بھی کوئی رکھتا ہے، کوئی کسی مقصد کے لیے. اگر گھر بناتے وقت روشن دان رکھیں، کھڑکی بنائیں، نیت یہ ہو کہ اللہ کے گھر مسجد سے 5 وقت جب اذان ہوگی، اذان کی آواز اس روشن دان سے میرے گھر میں داخل ہوگی، اللہ گھر بنانے پہ بھی ثواب عطا فرمائے گا اور اس روشن دان کو لگانے پہ بھی ثواب عطا فرمائے گا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، انسان کوئی بھی عمل کرے، پیچھے اس کے نیت میں اخلاص آ جائے، نیت میں فطور نہ ہو، نقص نہ ہو، عیب نہ ہو، کمی نہ ہو، نیت یہ ہو کہ اللہ رسول راضی ہوں گے، تو وہ عمل انسان کو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ دے گا. اور اگر ہم کوئی بھی اچھا کام کر لیں، بڑے سے بڑا کام، اچھا کام کر لیں، لیکن نیت میں خلل ہے، نیت میں نقص ہے، تو ہمارا بڑے سے بڑا اچھا عمل بھی ہمیں اعمال صالحہ کی طرف راغب کرنے کی بجائے ہمیں برائی کی طرف لے کے جا سکتا ہے. اس لیے آج کے اس پرفتن دور میں ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں ہم اللہ رسول کو راضی کریں وہاں اپنی نیتوں کا قبلہ بھی درست رکھیں. اللہ اور اس کے رسول ہمارے دلوں کی کیفیت سے آگاہ ہے. جب بھی کوئی کام کرنے لگیں تو اللہ رسول کو سامنے رکھ کے کریں، نیتوں میں اخلاص پیدا کرنے کا اہتمام کریں. حضور رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء میں سے ایک عظیم الشان ولی گزرے ہیں، حضرت مجدد الف ثانی، جن کا اصل نام تھا شیخ احمد سراندی رحمت اللہ علیہ. ان سے کسی نے پوچھا حضور ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ تو حضرت شیخ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے سوال کرنے والے، ہماری زندگی سنت رسول کی پاسداری میں گزرنی چاہیے. ہر پیر اور ہر مرشد کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کی تربیت سیرت نبوی کی روشنی میں کرے. نذرانے لینا، تعویذ دینا، دم کرنا یہ الگ چیپٹر ہے. اسلام اصل میں جس چیز کی تعلیم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ رسول کی بارگاہ کے قریب کیا جائے. ہر پیر و مرشد کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے اور اولین ترجیح اسی بات پہ ہونی چاہیے. حضرت مجدد الف ثانی کہتے ہیں ہمارا یہ منشور ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پاسدار ہیں اور لوگوں کو سنت رسول کی پاسداری سکھاتے ہیں. اور ایک اور عظیم الشان ولی اللہ کی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. وہ لکھتے ہیں کہ اس زمانے کا سب سے بڑا ولی وہ ہے جو سب سے زیادہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کرنے والا ہے. ولی ہو ہی وہ سکتا ہے جو سنت مصطفیٰ پہ عمل کرنے والا ہو. چند دن قبل
ہمارے وطن عزیز پاکستان کی ایک عظیم الشان مشہور شخصیت کا انتقال ہوا ہے. بہت بڑے محقق العصر اور علم دین کا بہت بڑا ملکہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا. میں نام لینا اپنے لیے اعزاز سمجھوں گا. نام ہے حضور مفکر ملت اسلامیہ پیر سید عبد القادر شاہ صاحب جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ. 3-4 دن قبل ان کا انتقال ہوا ہے. کل ان کا جنازہ تھا حسینیہ شریف کوٹا میں. یہ وہ عظیم ہستی ہیں. ان سے کچھ دن قبل، وفات سے چند دن قبل، کسی اینکر پرسن نے پوچھا حضرت پیغام، کوئی میسج قوم کے نام آپ کرنا چاہیں تو ارشاد فرمائیں. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، وہ میں نے خود سنی ہے. فرمانے لگے قوم کے نام، امت کے نام میرا ایک ہی پیغام ہے، کوشش کریں ان لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں، اس جماعت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں جس جماعت نے ولی پیدا کیے ہیں، اور جس جماعت میں اور جس مسلک میں اولیاء اللہ نہیں ہیں، ایسے مسلک کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ نجات پانے والا نہیں ہو سکتا. نجات پانے والا دنیا اور آخرت میں وہی مسلک ہے، وہی جماعت ہے، وہی بندہ ہے جس کے عقائد میں، نظریات میں اور جس کی زندگی میں اولیاء اللہ کا دامن موجود ہے. اولیاء اللہ جس فرقے نے پیدا کیے ہیں وہ فرقہ دنیا میں بھی نجات پانے والا ہے، آخرت میں بھی نجات پانے والا ہے. اب اولیاء اللہ کے دامن سے جڑ جانا اور حقیقی ولی کی تلاش کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی اولیاء کی صحبت نصیب فرمائے اور ان کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ.